سلام علیکہ یا حبیب اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی، بے دیا جاتا ہے مجھ کو دینے والا، ہاتھ میرے اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ، زمانے تے کوئی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دائے، میں جینو تکنا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دائے، میں جینو تکنا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دائے، نبی دی خیرات، نبی دی خیرات دے سہارے گزر دی پئیے حیات ساری، نبی 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 دی خیرات دے سہارے گزر دی پئیے حیات ساری، میں جو بھی پینا حضور دائے، میں جو بھی کھانا حضور دائے، میں جو بھی پینا حضور دائے، میں جو بھی کھانا حضور دائے، ایمان اپنے اس تو وڈی میں ہور کیڑی دلیل دیواں، ایمان اپنے
اس تو وڈی میں ہور کیڑی دلیل دیواں نظر دا کعبہ نبی دا روضہ نظر دا کعبہ نبی دا روضہ تے دل دیوانہ حضور دائے جدوں بھی محفل نبی 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 جدوں بھی محفل نبی دی سجدی فلک قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل نبی دی سجدی فلک قدسی پکار دینے وہ بخشے گئے نے جنہ زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے وہ بخشے گئے نے جنہ زبانہ تے اج ترانہ حضور دائے جدوں بھی منگیا 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 سرکار محمد سے پھر کیا نہیں ملتا دربار محمد سے جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو بچ کے دتے جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو بچ کے دتے دس نہیں سکدا سہیل کنا سخی گھرانہ حضور دائے میں دس نہیں سکدا سہیل کنا سخی گھرانہ حضور دائے میں دس نہیں سکدا سہیل کنا سخی گھرانہ حضور دائے رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں بلکہ حسرت دل نکال دیتے ہیں اور میں نیازی کسی سے کیوں
نہیں سکدا سہیل کنا سخی گھرانہ حضور دا۔ اور آپ کیوں علم الہام کا ایک حصہ ہے کہ علم الہام کے 40 درجے ہیں اور اس کے بے شمار برانچیں ہیں آگے۔ اس میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ جب کسی انسان کی کسی عمل پر خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے کچھ بندوں کے دل میں وہ الہام ڈال دیتا ہے کہ جاؤ اور اس جگہ پر جا کر اس کے بارے میں میرا یہ پیغام دو کہ مجھے یہ چیز کتنی اچھی لگی ہے اور کیا اہمیت ہے۔ اس وجہ سے یہ میرے دل میں خداوند تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ نے ایک خواہش ڈالی ہے کہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مبارک دوں کہ آپ کے اس جگہ پر جو میلاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ذات باری تعالیٰ کو یہ بہت ہی پسند ہے الحمدللہ، اور یہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خصوص بالخصوص جناب اکرم فریدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، سارا سال اس بات کے پورا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ یہ گاؤں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کس طرح باقاعدگی سے آپ لوگ ایسے ایک کر رہے ہیں جیسے آپ لوگوں پر ایک فرض کر دیا گیا ہے۔ اور مجھے افریدی صاحب کی ایک بات جو ہے وہ پچھلے سے پچھلے سال کی آج بھی یاد ہے، اور وہاں سے میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک بوڑھے انسان سے لے کر ایک چھوٹی بچی تک، فریدی صاحب شاید آپ کو یاد ہو کہ 2 سال پہلے ایک چھوٹی سی بچی جو کہ پوری طرح بول بھی نہیں سکتی تھی، اور اس بچی نے آ کر اکرم فریدی صاحب کو چند پیسے دیے کہ یہ میلاد میں حصہ ڈال لینا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس گاؤں کا ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھا تک دل سے یہ میلاد کر رہا ہے۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، جو میلاد کوئی کرتا ہے نا کسی کا، یاد رکھو کہ میلاد بہت ہی گہرے رشتے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ کوئی 7 بگانہ آپ کا میلاد نہیں کرے گا، میرا میلاد نہیں کرے گا، میں اپنے بچے کا میلاد مناؤں گا، میں اپنے بھائی کا میلاد مناؤں گا، جس سے گہرا خونی رشتہ ہو، تعلق ہو۔ آپ گاؤں والوں کا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اس لیے یہ میلاد منا رہے ہیں۔ سرکار دے در تے جڑے اتھے کتے نے، میں انہاں دیاں تلیاں تو بھی کم تارا، انہاں دی بڑی ذات ہے، خونی رشتہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میں انہاں دی آل دا، انہاں دے نوکران دے، انہاں دی آل دا بھی نوکرا، خونی رشتہ نہیں ہے۔ یہی تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ کا ایک تعلق ہے تو آپ میلاد منا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج میلاد غیر مسلم منا رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ بدقسمت مسلمان کلمہ پڑھنے والے میلاد کے خلاف ہیں، قبروں والوں کے خلاف ہیں۔ ایک لٹریچر کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ داتا تو وہ ہے، غریب نواز تو وہ ہے، تم کیوں مانتے ہو؟ اس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہ بد نصیب کیلنڈر چھاپ رہے ہیں اور میلاد کے خلاف ہیں۔ اس خلاف والوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ آج سے لاکھوں سال پہلے بھی ایک بہت بڑی ہستی نے یہی کہا تھا کہ رازق تو تو ہے، داتا تو تو ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ میں صرف اس کی ایک چھوٹی سی ہسٹری بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج سے پہلے جب پہلی دفعہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ نے کائنات کے ساتھ بنائی تو زمین پہ سب سے پہلے جنوں کی حکومت تھی، جن آباد تھے، جیسے آج انسان رہتے ہیں اسی طرح جن رہتے تھے، ذات پات میں اونچ نیچ میں، وہ محلوں میں مکانوں میں رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ نے ان کو پیغام توحید پہنچایا، ان میں سے کچھ نے مانا، کچھ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ان کی سرکشیاں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان جنوں کو تباہ کر دو۔ جب فرشتے حکم کے غلام ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، جب وہ تباہ کرنے کے لیے آئے تو ایک بہت بڑے محل میں ایک چھوٹا سا بچہ پھر رہا تھا۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ حکم ہوا اسے آسمانوں پہ لے آؤ۔ اس بچے کو آسمانوں پہ لے جایا گیا، 80,000 سال تک وہ فرشتوں کی صحبت میں پلا۔ 80,000 سال کے پاس اس کے درجات کو بلند کیا گیا، عابد کا خطاب دیا گیا، فرمایا اسے دوسرے آسمان پہ لے آؤ، اور قرآن پاک کا واعظ سنانے کے اوپر اسے لگا دیا۔ وہ بچہ تھا ابلیس۔
درجات کی بلندی ہوئی، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا اور مقربین کا سردار بنا دیا گیا۔ مقربین وہ ہستیاں ہوتی ہیں جیسے یہاں پر پڑھانے والے پروفیسر ہیں، ایک لیکچرار ہیں، اسی طرح آسمانوں پر آسمانی علم مقربین پڑھاتے ہیں، اسے مقربین کا سردار بنا دیا گیا۔ 30,000 سال تک وہ مقربین کا سردار رہا۔ درجات کی بلندی ہوئی، چوتھے اور پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، تاقی کا لقب دیا گیا۔ تاقی وہ چیز ہوتی ہے جو مقدس چیزوں کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی قرآن پاک کو اگر آپ کا وضو ہے تو کہیں رکھ دو، اسے وہ چیزیں سنبھالنے پہ لگا دیا گیا۔ عابد کا خطاب دیا گیا، عارف کا خطاب دیا گیا، زاہد کا خطاب دیا گیا، وہاں سے 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، 5ویں سے 6ٹھے آسمان تک لے جایا گیا، خزان کا خطاب دے کر جنتوں کا خزانچی بنا دیا گیا۔ 40,000 سال تک وہ جنتوں کا خزانچی رہا۔ حکم ہوا کہ اسے 7ویں آسمان پر لے آؤ۔ 7ویں آسمان پر اسے ابلیس کا خطاب دیا گیا۔ یہ وہ لفظ ہیں جیسے قرآن پاک کے الف لام میم، اس طرح کے لفظ ابھی سمجھ نہیں لگتے، یہ محشر کے بعد پتہ چلیں گے۔ اسی طرح ان الفاظ کا بھی محشر کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ 7ویں آسمان سے لوح محفوظ تک لے جایا گیا۔ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابلیس، پہلے فرشتوں کے تھرو لے جایا جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ آپ عرش معلیٰ پہ آ جاؤ۔ عرش پر جا کر اس نے اجازت مانگی کہ میں تیرے عرش کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ 14,000 سال تک وہ عرش کا طواف کرتا رہا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تو میرا ولی ہے۔ جب اس کو ولایت ملی اور اس کے بعد ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسے خوشخبری دی کہ آج کے بعد تو مجھے پہلی دفعہ خود دیکھ سکے گا میری ہستی کو، جو کہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب خداوند تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کو دیکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھتا تھا۔ جب وہ چلتا تھا تو دائیں بائیں ادھر ادھر فرشتوں کی ایک جماعت چلتی تھی اس کے ساتھ، زرق برق کا لباس پہنے، لمبی زلفیں ہوتی تھی، ایک عجیب تغرور اور تکبر میں تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا خداوند تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ایک بت بنا رہی۔ اس نے اپنے طریقے سے جو اس کا طریقہ تھا وہ دیکھا، پوچھا یا اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ کہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ بت بنایا گیا، اس نے توڑ دیا، دوبارہ بنایا گیا، پھر توڑ دیا، پھر بنایا، پھر توڑ دیا، 3 بار اس نے اس بت کو توڑا۔ چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ نے بنایا اور فرمایا کہ اب اسے ہاتھ نہیں لگانا، اور اس میں روح پھونکی، وہ تھی آدم علیہ السلام۔ 763 علم عطا فرمائے اور فرمایا کہ اے ابلیس اب اسے سجدہ کر۔ وہاں پر جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ رازق تو وہ ہے، مشکل کشا تو وہ ہے، سیم وہی لفظ اس نے کہے تھے کہ یا اللہ رازق تو ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ مشکل کشا تو ہے، میرا تخلیق کار تو ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ فرمایا ابلیس رازق میں ہوں، رازق میں ہوں، مشکل کشا بھی میں ہوں، لیکن میں ہی تجھے کہہ رہا ہوں کہ اسے سجدہ کر۔ بولا نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ نکل جا۔ وہاں پر اس سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج میلاد کے خلاف ہیں، وہ لوگ جو دربار والوں کے خلاف ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رازق وہ ہے، وہ کہتے ہیں مشکل کشا وہ ہے، وہ یہ سوچ لیں اس کی 7 لاکھ کی عبادت اور تمام تر عہدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر میں نہیں رکھا تھا، کہ کیونکہ وہ میلاد والوں کے خلاف تھا، وہ مزار والوں کے خلاف تھا، وہ کہتا تھا صرف تجھے مانوں گا یا میں ہوں۔ آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم لوگ تیرے کو مانیں گے یا اللہ، باقی کسی کو نہیں مانیں گے، میلاد کو نہیں مانیں گے، وہ یہ حساب کر لیں کہ ان کی عبادت 7 لاکھ تو دور کی بات ہے، 70 سال کی بھی نہیں ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا تھا، اور آخر میں پھر میلاد والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے آقا میرے والد نے 100 غلام آزاد کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا، 50 آزاد کر دیے ہیں، 50 رہ گئے۔ تیرے اور میرے کریم آقا نے فرمایا تیرے والد کو
اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا. یار سبحان اللہ بے تو کی نہ کیا کرو, آرام سے بیٹھ جائیں, توجہ کریں. نہیں پتہ چلتا تو نہ بولیں, ایسے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مذاق نہیں کر رہا, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ابو داؤد کی حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں. اسٹیج والے بھی ذرا انتظامیہ بھی ہو گیا سارا کام, اب ہمیں کرنے دیں یار, اپنی ڈیوٹی کرنے دیں. ہاں جی لکھ دیا تو میں اس پہ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ لکھوا بھی دیتے ہو پھر پیچھے سے بولنا بھی شروع کر دے تو ایسے بولیں. میں نے افضل کو افضل ہی پڑھنا ہے, میں نے کیا پڑھنا. حاجی تاج دین کو تاج دین ہی پڑھوں گا, غلط پڑھوں گا تو پھر کہیے گا. ابو داؤد کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. تیرے والد کو اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچا, تو 50 اور بھی کر لے تو پھر بھی نہیں پہنچے. اگلا جملہ سننا. اگر کہتا آقا کیوں؟ کہا اگر تیرا والد ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا, اب سبحان اللہ کہنا ہے, تو صدقہ کرتا تو وہ بھی پہنچتا, تو خیرات کرتا تو وہ بھی پہنچتا, اگر تو حج کا ثواب بھی پیش کرتا تو وہ بھی تیرے والد. ٹھیک ہے. اب ایک فقہی مسئلہ ہے چھوٹا سا, وہ میں تھوڑا سا باریک سا ہے, وہ نکال دوں بات پھر آگے چلوں گا. وہ یہ ہے کہ حج کا اگر ثواب کرنا ہے تو حج کا اگر ثواب کرنا ہے تو بندے کا پہلے خود حاجی ہونا لازم ہے. پہلے وہ یہ خود قبلہ فرض ادا کر لے تو پھر وہ ثواب کر سکتا ہے. مگر عمرے کا ثواب جب چاہے کرتا جائے, والد کو پہنچتا ہے. تو قبلہ حاجی صاحب آپ نے جو کام کیا ہے کمال کر دیا. آپ کے والد قبر انور میں کتنے خوش ہو رہے ہوں گے, اور سرکار کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرا امتی میرے حکم کی پاسداری کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات. اب میں کچھ اور نہیں پڑھوں گا, میں صرف 4 اشعار مدینے کے حوالے سے ہی پڑھوں گا. جائیں گے 2, مگر آج جو نہ جا سکیں وہ حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عبد الرحمن جامی جیسا حوصلہ ضرور پیدا کرے. پتہ نہیں کیا حکمت ہے, جو بار بار شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں ڈالتے ہیں, بار بار ارادہ کرتے ہیں, مگر ہیں وہ بالکل ٹھیک, پیسہ ان کا ٹھیک ہے, ان کے جانے کے طریقے ٹھیک ہیں. جانے کے طریقے بھی تو خراب ہے نا آج کل. ہاں چلو یار لے جاؤ ادھر جا کے پھر بھاگ جائیں گے. اس طرح کے جانے کا طریقہ بھی ٹھیک ہے, مگر نہیں جا سکتا تو وہ جامی کا درد ضرور پیدا کر لے. 4 اشعار پڑھ رہا ہوں. کب لکھا گیا کلام, کیوں لکھا گیا کلام؟ حضور کے وصال کے 650 سال بعد کی یہ بات ہے. میرے آقا گنبد خضرا میں موجود ہمیں دیکھ رہے ہیں, جس کا ایمان دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ کی آواز اور اونچی کہیے. قافلہ مدینہ پاک جا رہا تھا, بہت بڑا عاشق اس قافلے میں موجود ہے. جیسے ہی مدینے کی حدود آنے والی تھی, یوں کہہ لیں جیسے ضلع آنے والا تھا, جیسے منزل قریب تھی, جو گورنر تھا مدینے کا اسے حضور کی زیارت ہوئی. میرے آقا نے حکم فرمایا, اے قافلے کے امیر, ایک شخص آ رہا ہے, نام ہے عبد الرحمن جامی. جو پہلے مجھ سے سن چکے ہیں وہ ذوق سے سنتے جائیں, جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ ذرا توجہ کریں. ایک شخص آ رہا ہے, نام ہے عبد الرحمن جامی, میرے شہر آ رہا ہے, وہ کسی بھی طرح مدینہ پاک نہ آئے. اسی غریب سے پوچھو کہ بے بس. گورنر اٹھا, اس کو نیچے بٹھا دیں. گورنر اٹھا, قافلے تک پہنچا, کہا تم میں جامی کون ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا, کہا میں جامی ہوں. نیچے بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھ جائیں. کھڑا ہوا, میں جامی ہوں. کہا تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا. باہر نکال دیا. کیا گزری ہوگی, اتنے بڑے عاشق تھے. رونا شروع کر دیا, تڑپنا شروع کر دیا. جانا تو چاہتا تھا,
तेरा मेरा यहाँ कलीनों पे बैठना कोई कमाल नहीं है, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कोई कमाल नहीं है, आराम से बैठे हो कोई कमाल नहीं है। कमाल तो यार ये है कि बकरियों का एक रेवड़ आ रहा था, उधर काफिला जा रहा था, जामी बकरियों में घुटनों के बल और हाथों के बल बकरियों के काफिले में चलना शुरू हो गया और मदीने के काफिले के पीछे पीछे। कमाल ये है, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, अब बोलो मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं, मैं कसम खुदा दी खाना हाँ मेरे सोहने जया कोई हो। जाना तो चाहता था ना, क्या हुआ मेरे हजूर ने फिर हुक्म दे दिया, जामी आ रहा बकरियों के रेवड़ में, फिर निकाला गया, फिर निकाला गया। तीसरी मर्तबा अपने दोस्त से कहता है, किबला जैसे आप दोस्त हैं ना, एक दूसरे के आप दोस्त हैं, अरे इलाके वालों अपने दोस्त से कहता है ये काफिले का अमीर मुझे नहीं लेके जाना चाहता। कहा क्यों परेशान होता है, आ मैं तुझे अपने सामान में छुपा के हुजूर की बारगाह तक। उसने सामान में छुपाया, सर पे रखा, काफिला फिर मदीने। अब मेरे हुजूर तो मदीने में बैठ के देख रहे हैं, क्या ये आंसू नहीं देख रहे, क्या किबला के आंसू नहीं देख रहे, क्या मोहतरम अकरम साहब के आंसू नहीं देख रहे, क्या जो आंसू बहा रहे, जिसका ईमान उठे हुए हाथ हुजूर के सामने है, हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। मेरे आका ने फिर हुक्म दिया, वो अमीर फिर आया, काफिले तक पहुंचा, सामान की तलाशी ली, बाहर निकाला। अब पाबंदी लगा दी गई कि जामी नहीं जाएगा, उधर काफिला जा रहा है, इधर अकेला आंसू बहा रहा है, उधर मंजिल करीब है, इधर जुदाई उरूज पे है, उधर मंजिल खत्म हो गई, अरे इधर आंसू खत्म हो गए, सिसकियां शुरू हो गई। अरे कभी कभी किस अंदाज के साथ पुकारते हैं, कभी किस अंदाज के साथ अपने आका को पुकारते हैं। क्या हुआ, मदीने से एक हवा का झोंका जामी को तसल्ली देने के लिए आ गया। जामी का तवाफ किया, जामी ने झुकी हुई निगाहों को उठा के देखा, ए हवा मुझे पता है तू मदीने से आई है, मुझे पता है तू वापस भी जाएगी, मैं ना जा सका, तू तो जाएगी ना, जा मेरे करीम की बारगाह में ये पैगाम सुनाना। आका जामी बहुत तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है। जामी ने फारसी में जो लिखा, हवा ने क्या पैगाम दिया मैं बता रहा हूं। नसीमा, सुबह की ठंडी हवा को नसीम कहते हैं। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा ले अहवालम मोहम्मद ला खबर कुन। बुजुर्ग उलमा और हमारे मेहमान बस दुआ करते रहे, बाकी एक मिनट के लिए जरा हाथ को बुलंद कीजिए, कोई हाथ नीचे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बुलंद होने चाहिए। कहिए या रसूल अल्लाह। जिसका ईमान है, आका देख रहे हैं, आका समात करते हैं, बोले मिलके या रसूल अल्लाह। फिर कहिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने, खुशबख्तां नूं महबूबां दे दीदार कराए जांदे ने। एक बार फरिश्ते रोज़े ते जेड़े आउंदे मुड़ ना आउंदे ने, सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने। काबे दा दवारा की आखां, रोज़े दा नजारा की आखां, उथे दर्द सुनाए जांदे ने, इथे दर्द वटाए जांदे ने। ए इश्क ज़हूरी कई बारी मरने तो पहला मारदा है, दुख सह के भी महबूबा दे सौ नाज उठाए जाते।
होठ मिठन कवाली कह गया ना, कुछ नैन सवाली कुछ नैन सुदागर, कुछ नैना पाइयां हटियां, नैन नैना दे सौदे कर दे, नैन परिंदे चटियां, नैन नैना नु जख्मी कर दे, नैन करेंदे पट्टियां, गुलाम फरीदा बस नैन लड़ जावन, असा होर की करनियां खटी, असा होर की करनियां खटी। गुलाम फरीद ही कहते हैं, क्या खूबसूरत अंदाज में कह गए, आवे माही तेरे आवन दे मैं तो लख एहसान मनेसा, दूरों वेख के ढेसा सजदे तेरे भज भज कदम चुमेसा, राह तेरी विच रुल के मरसा, पिछा कदम ना मूल हटेसा, यार फरीद जे रब विछड़े मेले ते मैं सिर नजराने दे तड़पता रहा जामी, आंसू बहाता रहा जामी। उधर काफिले वाले मदीने पहुंच गए। मदीने का गवर्नर आका के कदमों में खड़े होकर पूछता है, आका बता